محمد رقم نہ ہوتا، نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوحوں پر نہ ہوتا، زمینوں کی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکان ہوتی اگر وہ شاہ نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کل جہاں بنایا ہے۔ نباتات بھی آپ سے محبت کرتے تھے، جمادات بھی آپ سے محبت کرتے تھے، حیوانات بھی آپ سے محبت کرتے تھے، جنات بھی آپ سے محبت کرتے تھے، اور فرشتے بھی آپ سے محبت کرتے، اور انسانوں کی محبت کے تو کیا کہنا ہے، کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا مرد کیا عورت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سب ٹوٹ کے پیار کرتے تھے۔ اور کیوں نہ پیار کریں کہ وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہان ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور ایمان والوں کو تو اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی بیوی بچوں سے، اپنے گھر بار سے، اپنے عام اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، حتیٰ کہ اپنی عزت سے، اپنی جان سے بھی بہت زیادہ محبت نبی اسلام کے ساتھ نہ کرنے لگ جائیں، اس وقت تک ایمان والوں کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ چنانچہ نبی اسلام کے ساتھ محبت کرنے کے عجیب و غریب واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ نبی السلام بہت پہاڑ پر تشریف فرما تھے تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ بہت پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بہت پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایسا نبی کا عاشق تھا کہ اس کے عشق اور محبت کی گواہی خود لسان نبوت سے ادا ہو رہی ہے۔ باقی لوگ تو کوئی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں بھی نبی اسلام سے محبت کرتا ہوں، کوئی کسی کی گواہی دے دے گا کہ فلاں بندہ نبی اسلام سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن یہ بہت تو ایسا سعادتوں والا پہاڑ نکلا کہ خود اللہ کے محبوب نے گواہی دی، ارشاد فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آگے ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک پتھر تھا، وہ نبی اسلام سے کتنی محبت کرتا تھا کہ اللہ کے نبی جب بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے تو وہ پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم نے جو مضمون شروع کر لیا، یہ نبی اسلام کی محبت اور آپ کی باتوں کا مضمون شروع ہو گیا۔ یہ مضمون بڑا اہم ہے اور بڑا ہی ادب کا تقاضا کرتا ہے، چنانچہ مرد حضرات بھی پوری توجہ دھیان بات کی طرف کرنے، آنے جانے والوں کو مت دیکھیں، اور خواتین بھی ہے بہت زیادہ ادب اور احترام سے بیٹھیں، بچوں کو بھی خاموش کروا دیں، اور خود بھی جو ہے وہ چلنا پھرنا آنا جانا بند کریں، اور آنے والی خواتین کی طرف دھیان نہ کریں، بلکہ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت کی باتوں کو سنا جائے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم محبت والوں کی باتیں کریں گے، محبت والوں کی باتیں سنیں گے، ہمارے دل میں بھی اللہ کی نبی کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور نبی اسلام کی محبت کا دل میں ہونا یہ ہمارے ایمان کی گویا کی بنیاد ہے۔ اگر دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو تو وہ سرے سے انسان کا ایمان ہی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بات واضح کر دی، ارشاد فرمایا ایمان والوں کو اللہ کے نبی سے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے۔
تو چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک پتھر تھا، وہ آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ ایک پتھر تھا جیسے ہم تکیے پر ٹیک لگاتے ہیں، وہ پتھر ایسا سعادت مند تھا کہ اللہ کے نبی اس پتھر کے اوپر ٹیک لگایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کے ساتھ تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان ہو، اگر کوئی مسلمان ہو، ایمان والا ہو، اور پھر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس کی محبت کا معاملہ نہ ہو، تو وہ تو پھر پتھروں سے بھی زیادہ گیا گزرا انسان ہوا کہ پتھر ہو کے اللہ کے نبی سے محبت کریں اور ہم انسان ہو کے اللہ کے نبی کی محبت سے محروم ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت بھی محبت کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہوتے تھے تو درخت جھک جھک کے آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عجیب معاملہ پیش آیا کہ نبی علیہ السلام کو اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہونے کی ضرورت تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے، تو پردے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے دور کھڑے ہوئے درختوں کو، جو دائیں بائیں دور دور درخت کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ درخت سارے کے سارے اپنی جڑوں سے نکلے اور دوڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کے قریب آ کر انہوں نے جو ہے وہ قطار بنا لی اور وہ پردے کا بندوبست کر دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تو وہ درخت دوبارہ پھر اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ درختوں کو اللہ کے محبوب سے محبت تھی، اور یہ درخت جانتے تھے کہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ دو جہان کے سردار ہیں، یہ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ چنانچہ درخت بھی اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ فوراً پیش کر دیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے چاند کو بھی محبت، نبی علیہ السلام کے ساتھ سورج کو بھی محبت، نبی علیہ السلام کے ساتھ زمین کو بھی محبت، پتھروں کو بھی محبت، درختوں کو بھی محبت، اور جانوروں کو بھی آپ سے محبت۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جانور بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا اونٹ تھا، وہ اونٹ جو ہے وہ بڑا جوش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اب وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ جیسے اونٹ بگڑ جائے، غصے میں آ جائے تو پھر انسان بہت گھبراتا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے اس کو کئی سارے لوگ قابو کرنے اور اس کو جو ہے وہ باندھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ کچھ حصہ اس کا انہوں نے باندھ بھی لیا تھا، لیکن اس کے منہ اور گردن کو ابھی انہوں نے قابو نہیں کیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس اونٹ نے قریب ایک بندہ آیا، اس نے اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ اپنا منہ ڈالا اور اس کو اٹھا کے زور سے دور پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ یہ اکیلا کئی بندوں کا مقابلہ تو بڑے آرام سے کر سکتا ہے۔ چنانچہ اب وہ اونٹ بگڑا ہوا تھا تو ایک باغ میں جو ہے اس کو بند کر دیا گیا۔ باغ کی چار دیواری تھی، جلدی سے لوگوں نے جو ہے وہ دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ باغ کے اندر بند ہو گیا۔ وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اونٹ سرکش ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، وہ میرے قابو میں نہیں آ رہا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اچھا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے تو جب باغ کے دروازے کے قریب پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا، دروازہ کھول دو۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی وہ بہت بگڑا ہوا ہے، وہ باہر نکلے گا تو لوگوں کو نقصان پہنچائے گا یا آپ کی ذات کو نقصان پہنچائے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں تم بس دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھولا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ اونٹ دور کھڑا ہوا تھا، جیسے اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آپ کی طرف بڑھا اور آپ کے فوراً آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آپ کے پاؤں مبارک کو گویا کہ وہ بوسے دے رہا تھا۔ سبحان اللہ، جانور بھی اللہ کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک گدھا تھا، اس کو بھی نبی علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ نے جب کبھی کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو گھر میں چونکہ کوئی ایسا بچہ تو تھا نہیں کہ جو پیغام لے کے جائے، جب کوئی بھی بندہ نہ ہوتا خدمت کے لیے تو نبی علیہ السلام اس گدھے سے فرماتے کہ فلاں کو بلا لاؤ،
وہ گدھا وہاں سے جو ہے وہ دوڑ لگاتا، جس کو بلانا ہوتا جا کے اس کے گھر کے دروازے میں وہ زور سے ٹکر مارتا۔ اب جب دروازہ زور سے بجتا یا دروازہ کھل جاتا تو صحابہ کرام میں سے جس کو بلانا ہوتا تھا وہ دیکھتا کہ یہ گدھا آیا ہے اور یہ تو نبی علیہ السلام کا ہے، چنانچہ وہ سمجھ جاتے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے، تو وہ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ وہ گدھا بازی لے گیا کہ وہ گدھا ہو کر اللہ کے محبوب کا فرما بردار بن گیا، مگر آج کا انسان جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا نافرمان بن کر گدھے سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ مرد اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں، خواتین اللہ کے نبی کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ نافرمانی انسان اسی وقت ہی کرتا ہے جب اس کے دل میں محبت جو ہے وہ نہ ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو۔ جب انسان کے دل میں محبت شدید ہوتی ہے تو پھر انسان اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، اپنے محبوب کی وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کیا کرتا۔ چنانچہ آج کے رکھے ہم مسلمان کہ ہمارے دل نبی علیہ السلام کی محبت سے خالی ہیں، اوپر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی فرمائی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ مردوں کو دیکھو نافرمان، عورتوں کو دیکھو نافرمان، سارا معاشرہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی نافرمانیوں میں لگا ہوا ہے۔ جن جن چیزوں کو کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا، آج سارے لوگ انہی کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جن کو کرنے کا حکم دیا ان کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ آج ہم یوں لگتا ہے جیسے عملی طور پر نبی علیہ السلام کے ہم مخالف بنے ہوئے ہیں، ہم نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ خدا نہ خواستہ کل قیامت کے دن اگر ہمارا اس گدھے کا سامنا ہو گیا تو وہ ہمیں کیا کہے گا کہ جی دیکھو، کسی کو آپ نے گالی دینی ہوتی تھی تو تم تو میرا نام استعمال کرتے تھے، او ایک گدھے، او فلاں، تو تم تو میرا نام گالی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ دیکھو میں تو نبی علیہ السلام کی فرما برداری کیا کرتا تھا اور تم تو بڑے انسان بنے ہوئے تھے، اور تمہیں اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ تم نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر کے آج تم جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہو۔ تو لہٰذا ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آخر انسان زندگی میں کسی نہ کسی کا کہنا تو مانتا ہی ہے، کوئی اپنے افسر کا مانتا ہے، کوئی اپنے دوست کا مانتا ہے، کوئی اپنے بچوں کا کہنا مانتا ہے، کوئی اپنی بیوی کا کہنا مانتا ہے، کوئی عورت ہے تو وہ اپنے خاوند کا کہنا مانتی ہے، اپنے رشتہ داروں کی بات مانتے ہیں۔ انسان نے آخر کسی نہ کسی کی تو بات کو ماننا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے ہر بات اللہ کے نبی کی ماننی ہے، ان کے حکم کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ چنانچہ کوئی کام بھی کرنے لگیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسا کر لو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ایسا نہ کرو۔ چنانچہ بندہ سوچتا ہے اب میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں، تو جو اس کو پیارے ہوتے ہیں، جو اس کے قریبی ہوتے ہیں، انسان ان کی بات مان لیتا ہے، اور جن کو وہ اپنا نہیں سمجھتا ان کی بات کو سن کے انسنا کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہم جب کسی کی بات ماننے لگیں تو ہم سارے اپنوں میں سے جو ہمارے سب سے بڑے اپنے ہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا کہنا مان لیا کریں۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے کپڑے بنانے ہیں تو میں اب کپڑے جو ہے وہ کس کے کہنے کے مطابق بناؤں، تو بھائی کوئی آپ کو کیسا مشورہ دیتا ہے، کوئی کیسا مشورہ دیتا ہے، آپ اپنے کپڑے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق بنا لیں، جیسے اللہ کے نبی کو پسند ہیں آپ ویسے کپڑے بنا لیں۔ اب اللہ کے نبی کو کیا پسند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑا تم جو ہے وہ اپنے زندوں اور مردوں کے لیے استعمال کیا کرو۔ معلوم ہوا اللہ کے نبی کو سفید کپڑا پسند ہے، چنانچہ سفید کپڑا نبی علیہ السلام کو پسند تھا۔ آپ اپنے لباس میں بھی جو ہے سفید کپڑا ہی استعمال فرماتے تھے، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی سفید کپڑا پہنانے کا اللہ کے نبی نے حکم ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ اس سفید کپڑے میں پاکیزگی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں صفائی بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی کبھی کوئی داغ دھبا کوئی گندی چیز لگ جائے تو سفید کپڑا اس کو قبول نہیں کرتا، فوراً جو ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے۔ رنگدار کپڑے میں کتنی دفعہ جو ہے وہ داغ اور
گندگیاں لگ جاتی ہیں، انسان کو اس کے رنگدار ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی نے گہرا سرخ رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے، گہرے رنگ کا کوئی کپڑا پہنا ہے، اگر کسی جسم کے اوپر کوئی ہلکا پھلکا زخم تھا، دانا تھا، خون نکلا، پیپ نکلی اور اس کو لگ گئی، اب کیا پتہ چلے گا کہ اس میں جو ہے وہ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے۔ انسان تو اپنے آپ کو پاک سمجھتا پھرے گا اور اسی طرح وہ نماز پڑھتا پھرے گا اور اس کو دھوئے گا بھی نہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی پسند سارے جہان سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور پھر آج دنیا نے اس بات کی ریسرچ کی کہ جی سورج کی جو شعاعیں پڑتی ہیں، انسان جو لباس پہنتا ہے تو سورج کی دھوپ سے اس کو بچنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے لباس۔ تو پھر تب تحقیق کی گئی کہ سورج کی کرنوں سے، شعاعوں سے سب سے زیادہ بچانے والا کون سا رنگ ہے، تو سائنسدان اس بات پہ پہنچے کہ سورج کی شعاعوں کو روکنے والا سب سے زیادہ وہ سفید کپڑا ہے۔ سفید کپڑا سورج کی شعاعوں کو روک لیا کرتا ہے، چنانچہ مردوں کو چاہیے کہ وہ سفید کپڑا پہنے۔ اور اسی طرح انسان نے جو ہے وہ اپنی شکل و صورت بھی لوگوں کی پسند کے مطابق بنانی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے داڑھی رکھ لو، کوئی کہتا ہے نہ رکھو، کوئی کہتا ہے چھوٹی رکھ لو، کوئی کہتا ہے بڑی رکھ لو۔ بھئی ہمیں لوگوں کی باتیں ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ اللہ کے نبی اگر فرماتے ہیں کہ تم داڑھی رکھو تو ہم اپنے چہرے پہ داڑھی کو سجا لیں گے۔ چنانچہ ایک ایک کام میں ہم نبی علیہ السلام کا کہنا مانیں گے۔ حتیٰ کہ لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے خوشی کرنی ہوتی ہے تو اب مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کام کریں، یہ کام کریں، کھانا کھلانے کے لیے ہم کرسیاں میز لگائیں اور ہم جو ہے وہ ڈھول باجے والے کو بھی بلا لیں اور فلاں کو بھی بلا لیں۔ یہ گویا کہ مشورے ہو رہے ہوتے ہیں اور شادی کی ترتیب بن رہی ہوتی ہے۔ بھائی آپ لوگوں کے مشورے لینے کی بجائے آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم معلوم کر لیں کہ میرے آقا کا کیا فرمان ہے۔ اگر اللہ کے نبی ڈھول باجے کی اجازت نہیں دیتے تو دفع کر دیں اس کو اور اپنے دل سے اس چیز کو نکال دیں کہ میں اپنے نبی کا نافرمان کیوں بنوں اور کیوں میں جہنم میں جاؤں۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ اس بات کا ہمیشہ خیال کرے، ایک ایک کام میں اللہ کے نبی کے حکموں کا خیال کرے۔ ہم تو نبی علیہ السلام کا حکم کو سامنے آتا ہے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور جی یہ وجہ تھی، اور جی میں نے اس وجہ سے ایسا کر لیا۔ حتیٰ کہ ہمارے بہانے ایسے کہ کسی پاگل کے سامنے رکھے جائیں تو شاید اس کو بھی ہنسی آ جائے کہ یہ دیکھو کیسا بہانہ بنایا ہے۔ ایک آدمی داڑھی مڑواتا تھا، اس کو کسی نے کہا کہ تم داڑھی کیوں مڑواتے ہو؟ اس نے کہا اصل میں داڑھی جب رکھتے ہیں نا تو اس میں پھر جوئیں پڑ جاتی ہیں اور جوئیں داڑھی میں ہوتے ہوئے پھر آپس میں زنا کرتی ہیں، اس وجہ سے میں اس گناہ سے بچنے کے لیے پھر داڑھی مڑوا دیتا ہوں۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو پھر آپ اپنی ناک بھی کٹوا دیں کہ اس کے اوپر بھی مکھی بیٹھ جاتی ہے، تو لہٰذا یہ ناک بھی نہیں ہوگی، پھر مکھی بھی نہیں بیٹھے گی۔ تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے سر میں کھجلی ہوتی ہے، پھر آپ اپنا سر بھی کٹوا دیں کہ اس میں خارش کیوں ہوتی رہتی ہے۔ یہ پاگلوں والی باتیں ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا انسان کو شوق اور جذبہ ہو۔ صحابہ کرام کتنا جو ہے وہ فرما برداری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد شریف میں تھے اور آپ نے جو ہے وہ ممبر سے ارشاد فرمایا، ممبر پر آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے وہاں سے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، اجلسو، بیٹھ جاؤ سارے۔ اب سارے صحابہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے، ادب کی وجہ سے سارے بیٹھ گئے، ایک دم بیٹھ گئے سب۔ تو ایک صحابی وہ بھی بیٹھے مگر عجیب طریقے کا بیٹھے کہ ایک پاؤں ان کا مسجد شریف کے دروازے کے اندر تھا اور دوسرا پاؤں دروازے سے باہر تھا، وہ وہیں درمیان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی کام کے لیے مسجد سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ صحابی آدھے اندر اور آدھے باہر، ایک پاؤں اندر ہے اور ایک باہر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ارشاد فرمایا، یہ کون سا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ تم ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میرے آقا جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ، اس وقت میرا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک میرا پاؤں باہر تھا،
میرے کان میں آپ کی آواز پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ۔ اب آپ کا حکم سننے کے بعد میری مجال نہیں تھی کہ باہر والا پاؤں اٹھا کر میں اندر کر لیتا، جیسے ہی میں نے آپ کا حکم سنا میں وہیں بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی کیسے اطاعت کرتے تھے، کیسے کہنا مانا کرتے تھے۔ اب خواتین سمجھتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پردہ باہر جانے سے منع کیا ہے، لیکن پھر جاتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز خوشبو لگا کے باہر بازاروں میں جانے سے منع کیا ہے، مجلسوں میں جانے سے منع کیا ہے۔ شادی بیاہ میں سارے مرد عورتیں ہوتے ہیں تو وہاں پر تیز خوشبو لگا کے جانا عورت کے لیے جائز نہیں، آواز کو اونچا کرنا جائز نہیں، اپنے کپڑوں کو بہت سخت اور ٹائٹ قسم کا پہننا وہ جائز نہیں، بچنے والا جو ہے وہ زیور پہننا وہ جائز نہیں۔ لیکن عورتیں نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتی ہیں، سارے حکموں کو توڑ دیتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ گدھا ہو کر نبی علیہ السلام کا فرما بردار، اور ہم انسان اور مسلمان ہو کر نبی علیہ السلام کے نافرمان، تو پھر اس سے پتہ چلا کہ ہم سے تو پھر وہ گدھا ہی اچھا ہے جو اللہ کے نبی کا فرما بردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو جانور کہا ہے۔ نہ صرف جانور کہا بلکہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ آخر جو کچھ بھی ہو انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، وہ جانوروں سے کیسے بدتر ہو گیا؟ جی ہاں، جانور ہو کر وہ سرکشی اور بغاوت پر اونٹ اترا ہوا تھا، لیکن نبی کا اس نے لحاظ کیا، آپ کے حکم کا خیال کیا۔ وہ گدھا ہو کر اس نے نبی علیہ السلام کے حکم کا خیال کیا۔ ہم انسان ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ دیتے ہیں، تو پھر جانور ہم سے بہتر ہی ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جانوروں جیسے ہیں۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، نہ جانوروں جیسے نہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آخر انجام کے اعتبار سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا انجام پھر جہنم ہوگا، پھر ہمیں جو ہے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اور پھر جہنم کے اندر بڑے بڑے سانپ ہوں گے، بڑے بڑے اژدہے ہوں گے، بڑے بڑے بچھو ہوں گے۔ وہ ایک وقت میں انسان کو ایسے چمٹے ہوئے ہوں گے جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کے اوپر چمٹی ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ہی مردوں عورتوں کے اوپر جو ہے وہ سانپ یوں چمٹے ہوئے ہوں گے۔ ایک ایک وقت میں اتنے سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہوں گے۔ پھر اس دن پتہ چلے گا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو خوش کرتے پھرتے ہیں، آج ہم لوگوں کو خوش کرتے پھرتے ہیں، آج ہم پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو خوش کرتے پھرتے ہیں، آج ہم جو ہے وہ دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے پھر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ وہ اپنی خوشی کے لیے نہیں جیتے، وہ لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں جیتے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے جیتے ہیں۔ جس بات سے اللہ راضی ہو جائے، جس بات سے اللہ کے نبی راضی ہو جائیں، مومن مسلمان ساری زندگی ان کاموں کو کرنے میں گزار دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر کام کرنے سے پہلے دیکھے کہ اس بات سے میرا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، میرے نبی علیہ السلام میرے اس کام سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر ناراض ہوں تو پھر انسان اس کام کو چھوڑ دے، بھلے اس کو لاکھوں کا فائدہ کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں تو بس پھر انسان اس کام کو چھوڑ دے۔ صحابہ کرام بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑے بڑے حق جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، تو ہم بھی نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے ہم جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم گندے کاموں کو چھوڑ دیں، ہم جو ہے وہ بری نظروں کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام سے جانور بھی محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اونٹوں کی قربانی کرنی تھی، 63 اونٹ جو تھے ان کو جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے
ذبح فرمایا۔ لیکن عجیب بات ہے، کسی جانور کے سامنے جب کسی دوسرے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا خون نکلتا ہے تو جانور کی فطرت ہے وہ ڈر جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ روایات میں آتا ہے کہ جانوروں کے جو ہے وہ سامنے دوسرے جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ جب جانور ڈر جائے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے، وہ اس کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام جب ان اونٹوں کی قربانی کر رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اونٹ ایک اللہ کے نبی ذبح کرتے، دوسرا اس سے بھی آگے بڑھ کے اپنی گردن کو پیش کرنے کی کوشش کرتا، تیسرا اس سے بھی آگے بڑھ کے اپنی گردن کو پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ گویا کہ اونٹ یہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہونے کا مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، اونٹ ہے اپنی جان تک محبوب کے رضا کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ اپنی خوشی بھی صرف نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نہیں چھوڑ دیں۔ جان تو ہم نے کیا دینی ہے، ہم تو گندے کام بھی نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نہیں چھوڑ دیں، ہم جھوٹ بولنا نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نہیں چھوڑ دیں، ہم ڈرامے اور فلمیں دیکھنا نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نہیں چھوڑ دیں، ہم دوسروں کے مال کو چرانا، دوسروں کی جو ہے وہ مال کو نقصان پہنچانا اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے نہیں چھوڑ دیں۔ ہم شراب، جوا، زنا، بدکاری، بے حیائی، گانے، فلمیں، ڈرامے، نہ جانے کتنے گندے کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہم نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے ان کو نہیں چھوڑ دے، جبکہ وہ جانور ہو کر اپنی جان تک اللہ کے نبی کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام سے جانور بھی محبت کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنا پیار تھا، اتنا عشق تھا کہ انسان حیران ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جو ہے وہ جنگ ہوئی بدر کی تو میرے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ صف میں کھڑے ہوئے ہیں، اب جو ہے وہ صفیں سیدھی ہو رہی ہیں اور سامنے جو ہے وہ دشمنوں کی فوج کھڑی ہوئی ہے، اور ابو جہل اپنی فوج کی جو ہے وہ صفوں کو درست کر رہا ہے، اور وہ اونچا لمبا اور بڑے جو ہے وہ زبردست گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے لوہے کی زریں پہنی ہوئی تھی۔ مجھ سے ایک بچہ پوچھتا ہے کہ چچا ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا بچہ ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا بچہ ہے، اس بڑے بدماش اور بڑے جو ہے وہ سرکش نبی کے دشمن کا نام سن کر شاید یہ گھبرا رہا ہوگا۔ میں نے پوچھا بیٹا تو کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا چچا میں نے سنا ہے وہ بدبخت ہمارے نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے۔ تو تب مجھے تسلی ہو گئی، اچھا یہ ڈر نہیں ہے، یہ کسی اور بات کی وجہ سے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ سامنے دیکھو، وہ لوہے میں ڈوبا ہوا، وہ اونچا لمبا، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا، وہ اس کے پاس اتنی جو ہے وہ زبردست تلوار، وہ سامنے اپنے دشمنوں کی اپنی جو ہے وہ اپنی صفیں سیدھی کرتا پھر رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ دو بچے نبی کے ایسے عاشق ہیں۔ میں نے دور سے اشارہ کیا، ابھی میں اشارہ کر کے ہٹا کہ ان دونوں بچوں نے دوڑ لگا دی۔ کسی کا ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس طرف خیال بھی نہ گیا کہ یہ چھوٹے بچے کیوں اور کس لیے آ رہے ہیں، چنانچہ بھاگتے ہوئے گئے۔ ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ کے اوپر وار کر دیا، گھوڑے کی ٹانگ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ جیسے ہی ٹانگ کٹی ابو جہل بدبخت نیچے گرا، دوسرے بچے نے اس ابو جہل کے اوپر وار کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بچے اتنے چھوٹے تھے کہ انہوں نے یہ تو کر لیا، لیکن آگے بڑھ کے ابو جہل کی وہ گردن کاٹنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ مجھے اللہ نے یہ سعادت دی، میں آگے بڑھا اور نبی کے اس دشمن کا سر کاٹنے کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، نبی سے محبت ہو تو ایسی ہو، نبی سے عشق ہو تو ایسا ہو کہ اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی نبی علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے، باہر سفر سے چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہو جاتے، اللہ کے محبوب کا راستہ روک لیتے، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا، کوئی آپ کا جو ہے وہ آپ کا کپڑا پکڑ لیتا،
نبی علیہ السلام بھی پھر ان کی دلجوئی کے لیے ان کے درمیان بیٹھ جایا کرتے تھے، کسی بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، کسی سے پیار کرتے، کسی سے بات کرتے، کسی کو گود میں اٹھا لیتے، کسی کو کندھے پہ اٹھا لیتے۔ ایک بڑا مجمع بچوں کا نبی علیہ السلام کے ساتھ گویا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی سے چھوٹے چھوٹے بچے محبت کیا کرتے تھے۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہو کر اللہ کے نبی سے محبت کریں، ہم بڑے اور سمجھدار ہو کر نبی علیہ السلام سے وہ محبت نہ کر سکیں، تو یہ ہمارا یہ بڑا ہونا کس کام آئے گا، ہمارا یہ سمجھدار ہونا کس کام آئے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم نبی علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مرد لوگ بھی محبت کرتے تھے، عجیب عجیب محبت کی داستانیں قائم کرتے تھے۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ نبی کے کیسے عاشق تھے، نبی کے یہ کیسے دیوانے تھے، اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ کسی کہنے والے نے کہا، ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھے آج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانوار سٹیاں، پیار دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں بد کے حسین دی۔ تو نبی علیہ السلام کے عاشق تو آج تک اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے آ رہے ہیں۔ تو ہم اگر جان نہیں دے سکتے، ہم مال نہیں دے سکتے، ہم اپنی خوشیاں نہیں قربان کر سکتے، تو کم از کم ہم گندے کام ہی نبی علیہ السلام کی خوشی کے لیے چھوڑ دیں۔ شاید کسی کی برکت سے کل قیامت کے دن ہم نبی علیہ السلام کے شفاعت کے حقدار بن جائیں۔ تو ایک مرتبہ مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی محبت کی عجیب مثال قائم کر دی کہ مسلمان جو ہے وہ ختم نبوت کی بات کرنا چاہتے تھے، مگر دشمن جو ہے وہ مسلمانوں کی اس بات کو قبول نہیں کر رہے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کھلے عام جو ہے وہ مسلمان آذان بھی نہ دیں۔ لیکن مسلمانوں نے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم علل اعلان اپنے نبی کی جو ہے وہ رسالت کی گواہی نہ دیں، اپنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی نہ دیں، ہم تو ضرور کریں گے۔ چنانچہ مسلمانوں نے آذان کہنا شروع کی۔ ایک بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سامنے سے دشمن کی گولی آئی اور اس نے اس گولی کا نشانہ اس کے گلے کو بنایا، اور جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا، گولی لگی، وہ نیچے گر گیا۔ اب جو ہے وہ مسلمان ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بھاگے نہیں، بلکہ دوسرا مسلمان مجاہد آگے بڑھا، اس نے پھر کہا، اگلا جملہ کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو بھی گولی مار دی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ اب تیسرا بندہ آگے بڑھا، اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی گولی لگی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر آگے بڑھا، اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو بھی گولی لگی، وہ بھی شہید ہو گیا۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک آذان کو مکمل کرنے میں 22 لوگوں نے شہادتیں پیش کر کے دنیا والوں کو یہ دکھا دیا، دنیا والوں تم ہمارے جسموں سے جان نکال سکتے ہو مگر ہمارے دلوں سے نبی کی محبت کو نہیں نکال سکتے ہو۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کو ایسا بسائے اور ایسا اپنے دل میں اتارے، جس دل میں اللہ کے نبی کی محبت اتر جاتی ہے اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں رونق آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے مقربین میں شامل کر لیتے ہیں، اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اس بندے کی شان لوگوں سے جدا ہو جاتی ہے، اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ جس دل میں نبی کی محبت آتی ہے دریا بھی پھر اس کو راستہ دیتے ہیں، جس دل میں نبی کی محبت آتی ہے جنگل کے جانور بھی اس کا احترام کرتے ہیں، جس دل میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے ہوائیں بھی اس کا کہنا مانتی ہیں، جس دل میں نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے کائنات میں اس کا حکم چلنے لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، جو بندہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی وجہ سے وہ پھر نبی کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ محبت انسان کو اطاعت میں مجبور کر دیا کرتی ہے۔ یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ بہت زیادہ محبت تو ہو لیکن اطاعت نہ ہو؟ محبت انسان کو فرما برداری پر مجبور کر دیتی ہے، اور جو فرما برداری کرے اس کے لیے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ارشاد فرمایا،
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی، جس شخص نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں مع الذین انعم اللہ، کہ جو انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ انعام یافتہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا انعام یافتہ لوگوں کے نام بڑے عظیم ہیں، ان کا مقام بڑا عظیم ہے. ارشاد فرمایا انعام یافتہ لوگوں کا سب سے پہلا طبقہ انبیاء ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، اور تیسرے نمبر پر شہداء ہیں، اور چوتھے نمبر پر صالحین ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں. تو رسول اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ کی اطاعت شروع ہوگی، ادھر سے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. کیا انعام ملے گا؟ اللہ بخشش کر دے گا، اللہ برکتیں دے دے گا، اللہ عزتیں دے دے گا، اللہ سکون دے دے گا، اللہ دشمنوں کے مقابلے میں مدد اور نصرت کر دے گا، اللہ دعاؤں کو قبول کر لے گا، اللہ غموں کو دور کر دے گا، اللہ دنیا کے مسئلے بھی حل کر دے گا، اور آخرت کی مشکلیں بھی اللہ آسان فرما دے گا. اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے محبوب تشریف لائے تو دکھی لوگوں کے غموں کو دور کرنے کے لیے آئے، غمزدوں کے غموں کو مٹانے آئے، اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں سے نکلنے کا ان کو راستہ بتانے آئے. نبی اسلام کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا کہ اللہ کے محبوب دنیا میں آئے، دنیا ساری غموں سے بھری پڑی تھی، دکھوں اور پریشانیوں سے بھری پڑی تھی، مصیبتوں اور بلاؤں سے بھری پڑی تھی. اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے، سارے جہان کے دکھ دور کر دیے، سارے جہان کے غم دور کر دیے، سارے جہان کی مصیبتیں دور کر دی، سارے جہان کے مشکلوں کو آسان بنا دیا. اس نے کیا خوب کہا، مجھ کے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مجھ کے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں. نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لوگوں کی زندگیوں میں بہار آ گئی. نہ چوری رہی، نہ ڈاکہ رہا، نہ قتل رہا، نہ زنا رہا، نہ جھوٹ رہا، نہ تہمت رہی، نہ جو ہے وہ کسی کا دل آزاری والا معاملہ رہا، نہ گالیاں رہی، نہ ماں باپ کی نافرمانی رہی، نہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی رہی، نہ چیزوں میں ملاوٹ رہی، اور نہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی خوف رہا. ہر طرف امن ہی امن، نہ چوری کا خوف، نہ قتل کا خوف، نہ ڈاکے کا خوف، ہر طرف امن ہی امن تھا. لوگ جو ہے وہ بے غم ہو کر زندگی گزارتے تھے، اور لوگوں کے دلوں میں سکون بھرا ہوا تھا، اور ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بنے ہوئے تھے. آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو چھوڑ دیا، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. آج پھر لوگ جو ہے وہ اپنے اندر عصبی نفرت پیدا کر لی، لوگوں نے زبانی نفرت پیدا کر لی. یہ جی پٹھان ہیں، اور یہ جی بلوچ ہیں، اور یہ تو بروہی ہیں، اور یہ تو سندھی ہیں، اور یہ تو پنجابی ہیں، یہ جی ہمارا ان کے ساتھ کوئی نہیں، یہ تو دوسری قوم ہے. ارے اللہ کے بندے، یہ نفرتیں کہاں سے لائی ہیں؟ اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم
اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ایک آدم علیہ السلام کی تم اولاد ہو، ایک مائی بی بی اماں حوا کی تم اولاد ہو، پھر آگے آگے قبیلے بنتے گئے، خاندان بنتے گئے۔ اللہ ان قبیلوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، ایک دوسرے پر درجہ حاصل ہے، ایک دوسرے پر فوقیت اور عزت حاصل ہے۔ نہ کسی کو کوئی فوقیت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، کسی جو ہے وہ کسی مالدار کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں، سارے کے سارے برابر ہیں۔ یہ تو خاندان، یہ ملک اور یہ آوان اور یہ ارائی اور یہ پٹھان اور یہ سب کچھ یہ تو صرف تعارف کے لیے تھا، جیسے علاقوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ انسان کو پتہ ہو فلاں علاقہ اور فلاں علاقہ، ایسے ہی قبیلوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جام شورو اس کا نام ہے اور اگلے کا نام حیدرآباد ہے تو حیدرآباد کو جو ہے وہ جام شورو کے اوپر کوئی فضیلت ہو گئی چونکہ جی اس کا نام حیدرآباد ہے، اور کراچی کو حیدرآباد پہ فضیلت ہو گئی چونکہ اس کا نام کراچی ہے۔ ارے اس وجہ سے کوئی فوقیت نہیں ہوتی، ناموں کی وجہ سے کوئی نہیں ہوتا، یہ تو تعارف کے لیے ہے۔ ایسے ہی قبیلوں کو بھی کسی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی، قبیلے کا نام تو تعارف کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پھر کسی کو فضیلت ہے صحیح، آپ نے ارشاد فرمایا، پروردگار نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ عزت والا وہ ہوگا جو نماز نہ چھوڑے، جو عزت والا وہ ہوگا جو وہ خاتون ہوگی جو بے پردگی نہ کرے، وہ عزت والا ہوگا جو ہے وہ بے حیائی کے منظر نہ دیکھے، جو غیر عورتوں کی طرف جھانک نہ کرے، وہ عورتیں جو غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ اللہ کے ہاں عزت والا بننے کے لیے اس کی نافرمانی چھوڑنی پڑے گی۔ لہٰذا ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے، ہم ان کے نام لینے والے، ہم ان کا امتی کہلانے والے، جیسے کسی کا کوئی بچہ گندا ہو، بگڑا ہوا ہو، گندی اس کو آتے ہو، چوریاں کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، باپ اس کو کہے او بچہ مجھے شرمندہ نہ کیا کر لوگوں کے سامنے، تیری حرکتوں کی وجہ سے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یہ اس چور کا باپ ہے، یہ اس گندے بچے کا باپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت سے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگوں کل قیامت کے دن مجھے رب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، مجھے میرے رب کے سامنے شرمندہ نہ کرنا کہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو میں رب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ لہٰذا ہمیں نبی اسلام سے اگر محبت ہے، ہم اللہ کے نبی کا جو ہے وہ دل خوش کرنے والے بنے، اور آپ کی محبت میں ہم جو ہے وہ اپنے گناہوں والی زندگی کو ترک کر دیں، ہم نیک بن کر زندگی گزاریں، اور دل میں یہ خیال ہو کہ آخر چند دن کی بات ہے، پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے، قبر میں مجھے اتارا جائے گا۔ اگر میں نے اللہ کے نبی کو خوش کر کے زندگی گزاری ہوگی، فرشتے قبر میں مجھے پوچھیں گے جانتے ہو اس محمد الرسول اللہ کو، اللہ کے محبوب کو جانتے ہو؟ اگر اس نے لوگوں کی خوشی میں زندگیاں گزاری ہوں گی، اگر اس نے نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی، اگر گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی، وہ ہرگز نہیں پہچان سکے گا، وہ کہے گا ہائے ہائے میں تو نہیں جانتا۔ اور اگر اس نے نبی کی محبت میں زندگی گزاری ہوگی تو وہ کہے گا ہائے یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو میرے نبی ہیں، میں تو ان کا امتی ہوں۔ جیسے ہی فرشتوں کو یہ بتائے گا کہ یہ میرے نبی ہیں، فرشتے بھی اس کی عزت کریں گے، اس کا احترام کریں گے، اور اس سے پھر وہ دور چلے جائیں گے، پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔
لہٰذا ہمارے لیے نجات اسی میں ہے، ہمارے لیے عزت اسی میں ہے، ہمارے لیے کامیابی اسی میں ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن جائیں، ان کے غلام بن جائیں، ان سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ چنانچہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر لی؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے کوئی بہت سارا جو ہے وہ ذکر اذکار اور بہت ساری نمازیں اور روزے اور صدقہ اور خیرات کو میں نے اکٹھا نہیں کیا، البتہ میں اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس محبت کے ہونے پر اتنی بڑی بشارت سنا دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اسلام لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، ہمیں ایمان لانے کے بعد کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سن کر ہوئی کہ آپ نے ارشاد فرمایا المرء ما من احبا، اور پوچھنے والے کو کہتا ہے کہ میں اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کے آیا ہوں۔ سنو، جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی تمہیں اللہ کے نبی سے محبت ہوگی تو تم بھی قیامت کے دن پھر اللہ کے نبی کے ساتھ اکٹھے جنت میں جا رہے ہوگے۔ تو اللہ کرے ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت آ جائے، نبی علیہ السلام کا تعلق نصیب ہو جائے۔ اچھا، جب انسان یہ محبت حاصل کرنا چاہے تو یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں جو چیز جہاں موجود ہو وہیں سے ملا کرتی ہے۔ سبزی والے سے ملے گی، وہ درزی سے تو نہیں ملے گی، اور لوہا لوہے والے سے ملے گا، کپڑا کپڑے والے سے ملے گا، لکڑی والے سے ملے گی۔ تو ہر چیز جس کے پاس ہو اسی سے ملتی ہے، تو یہ محبت رسول اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ جو انسان تعلق جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو محبت رسول ہوتی ہے تعلق والوں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ محبت رسول کی جو شراب ہے، یہ جو میں ہے، یہ مدینہ سے منگوائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، پیالوں سے نہیں نگاہوں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ والوں کی نظر لگتی ہے بندے کو اور بندہ جو ہے وہ نیکوکار بن جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی کسی اللہ والے کی نظر لگ جائے اور ہمارے دل میں بھی وہ عشق رسول پیدا ہو جائے اور اللہ کے محبوب کے ساتھ وہ تعلق نصیب ہو جائے۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق خدا کا زینہ۔ اللہ کا عشق اسی کو نصیب ہوگا جس کو عشق رسول نصیب ہوگا۔ اگر یہ عشق رسول نہیں ہوگا تو پھر عشق خدا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق خدا کا زینہ، اس عشق سے ہے معمور جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ جینے کا مزہ انسان کو اس وقت نصیب ہونا شروع ہوتا ہے جب اس کے دل میں محبت رسول پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عشاق اور نبی علیہ السلام کے عشاق، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کو ہم اللہ والا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے تعلق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا مانگی اور اپنی امت کو گویا کہ راستہ بتا دیا۔ فرمایا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور پھر دعا مانگ رہے، اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اللہ مجھے ان کی محبت عطا فرما، اور پھر فرماتے اللہ مجھے ان عملوں کی محبت عطا فرما جن کے کرنے سے مجھے تیرا قرب نصیب ہو جائے۔
عجیب محدثین نے نقطہ لکھا، فرمایا نبی علیہ السلام نے دعا مانگتے ہوئے اللہ کی محبت کو اور نیک اعمال کی محبت کو درمیان میں اللہ والوں کی محبت کو جو ہے وہ لے آئے، گویا کہ اپنی امت کو پیغام دے دیا کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو اور نیک بننا چاہتے ہو تو تمہیں پھر اللہ والوں سے محبت کرنا ہوگی۔ اللہ والوں کی محبت انسان کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دیتی ہے اور انسان پھر نیک اعمال کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اولیاء اور برگزیدہ لوگوں کی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء کی، صلحاء کی، نیک لوگوں کی محبت عطا فرمائے، نیکیوں کی محبت عطا فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے، اللہ اپنے گھر کی اور اللہ تعالیٰ جس جگہ پر دین پڑھایا جاتا ہے جس کو مدرسہ کہتے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم والی جگہیں، اللہ ہمیں ان جگہوں سے بھی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں مکہ سے محبت عطا فرمائے، مدینہ سے محبت عطا فرمائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے، اللہ کرے دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے اور ان اللہ کی پسندیدہ چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے اور دنیا میں بانٹنے کے لیے اللہ والے گلی گلی، محلہ محلہ، در در پہ جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے محبت کا تعلق سکھانے کے لیے ان کو اپنی جماعت میں اور اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ وہ سلسلے میں شامل کیسے کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں توبہ کر لو، جو آج تک زندگی میں گناہ کی ہیں ان سے توبہ کرو اور آئندہ نیک بن کر زندگی گزارنے کا عزم کرو، اور تم یہ وعدہ کرو کہ جو بھی ہم تمہیں نیکی کا حکم کریں گے تم اس کو پورا کرو گے، اور جو ہم گناہوں سے منع کریں گے تم رک جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ایسا کریں گے، چنانچہ جو بندہ کسی کے ساتھ ایسا وعدہ کر لے اس کو پیر کہا جاتا ہے اور وعدہ کرنے والے کو مرید کہا جاتا ہے۔ گویا کہ پیروں کا کام جو ہے گناہوں سے توبہ کروانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلانا۔ تو سارے دوست آج دل میں یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے خود کی سچی توبہ کریں گے اور آہستہ نیک بن کر زندگی گزاریں گے۔ جو حضرات توبہ قائم ہونا چاہیں تو وہ فقیر کے ساتھ کلمات پڑھیں گے، اور جو لوگ پہلے سے سلسلے میں اس لیے جڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ والوں کی جماعت میں شامل ہو کر ہمیں جو ہے وہ انعامات اور وہ برکتیں نصیب ہو جائیں جو اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرماتے ہیں، تو وہ سلسلے میں بیعت ہونے کی گویا کہ نئے سرے سے پھر آج بیعت ہو جائیں۔ اس لیے کہ بعض باتوں کی وجہ سے انسان کی بیعت ٹوٹ جاتی ہے، جیسے بعض باتوں کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی بیعت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو جس پارٹی میں شامل ہوتا ہے، جس جماعت میں شامل ہوتا ہے، لوگ اس کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ہم اگر اللہ والوں کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کریں گے تو اللہ بھی ہمیں پھر اسی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو یہ تو میرے اولیاء کی جماعت کا بندہ ہے، تو اللہ کرے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی جماعت میں شامل ہونا نصیب فرما دے۔ سارے دوست جو ہے وہ خطبہ سننے، جہاں تک خواتین تک آواز پہنچ رہی ہے وہ بھی ان کلمات کو سچے دل سے پیچھے پیچھے پڑھتی جائیں گی، اور مرد حضرات بھی ان کلمات کو توبہ کی نیت سے، اور جو بیعت کرنا چاہیں وہ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھتے جائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ہم توبہ طائب بھی ہو جائیں گے، اور جو بیعت ہونے کی نیت کریں گے وہ بیعت بھی ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، کہنا، سننا سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بچہ میرے پاس آیا ہے، بہت سارے لوگوں کی دعاؤں کے پیغامات لکھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، کوئی اپنے مرحومین کے لیے، اور کوئی نرینہ اولاد کے ملنے کے لیے دعا کا کہہ رہے ہیں، اور کسی کا جو ہے وہ کاروباری مسئلہ ہے، کسی کی جو ہے وہ صحت کا مسئلہ ہے۔ تو جس کے جو مسائل ہیں ہم انشاءاللہ سب کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما دیں گے۔ یہ بھی اسی طرح کی پرچی آئی ہے کہ بخشش کے لیے اور اسی طرح صحت کے لیے سارے لوگ جو ہے وہ صرف اس مجلس میں اسی نیت سے ہی آئے تھے کہ اس میں سب اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہماری دعائیں بھی پوری ہوں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو تمام لوگ اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی نیت فرما دیں، اور جو بیعت ہونے کی نیت سے آئے ہیں وہ بیعت کی بھی نیت فرما لیں، کچھ پسند ہیں۔
الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ کلمات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين.